اتنا پڑا ہے جتنا پڑے ہونے کا حق ہے. پوری توجہ سے رکھیں. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. آیتیں سمجھتے جائیں. محبوب یہ بیعت کرتے تیری ہیں لیکن ذمہ داری تیری نہیں. ہائے ہائے ذمہ داری. انما یبایعون اللہ, یہ تو اللہ کی بیعت ہے, یہ تو ذمہ داری اللہ اٹھا رہا ہے. اگر پوری طرح ذہن آپ کا تیار ہو تو میں تیسری آیت بھی پڑھوں. توجہ ہے, توجہ ہے. بہت مشہور آیت, لیکن شاید آپ نے اس آیت کو اس حوالے سے نہ سنا ہو, نہ سمجھا ہو. میرا مالک کہتا ہے من یطع الرسول. یہ مسئلہ ایسا ہے جس کو میں آسانی سے آگے نہیں لے جانے دیتا. من یطع الرسول فقد اطاع, فقد اطاع. اب سوال تو بنتا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ محبوب جو تیری اطاعت کر رہے ہیں, جو تیری اطاعت کر رہے ہیں, جو تیری تابعداری کر رہے ہیں, فقد اطاع اللہ, وہ تو اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں, وہ تو اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. میں آپ کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا کرنا چاہتا ہوں. بابا قرآن میں بڑی جگہ اطاعت کا ذکر آیا, اللہ کی اطاعت کا بھی, رسول اللہ کی اطاعت کا بھی, لیکن کہیں یہ نہیں آیا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی. نا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس. حالانکہ بات تو ٹھیک تھی, اللہ کی اطاعت بھی ماشاءاللہ بڑا کمال کی بات ہے, اس کی فرما برداری بھی کمال کی بات ہے, لیکن رب نے عجیب فیصلہ نہیں دے دیا. فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یا اللہ, محبوب نے بلایا کسی صحابی کو, وضو پہ لگایا کسی صحابی کو, پانی بھرنے کو بھیجا کسی صحابی کو. یا اللہ تو وضو کرتا ہی نہیں. سمجھو, جناب ربیہ کی ڈیوٹی مسلم شریف میں موجود ہے. ربیہ پاک کی ڈیوٹی کیا تھی؟ حضور تہجد کے لیے اٹھتے تھے, ربیہ لوٹا بھر کے لاتے تھے. یا اللہ, محبوب نے بلایا کہ میں نے وضو کرنا ہے, لوٹا لیا. محبوب نے حکم دیا مجھے وضو کروا. مالک تو وضو کرتا ہی نہیں, تجھے تو لوٹے والے پانی کی ضرورت ہی نہیں. یہ حکم محبوب کا ہے, وضو وہ محبوب کو کرا رہا ہے. رب کہتا ہے نہیں نہیں, جب کہا محمد نے لا مجھے وضو کروا, اس نے تابعداری کی. یا اللہ یہ کہہ دے کہ یہ اس کی تابعداری ہے. فرمایا نہیں, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, چاہے لوٹا لے آ رہا ہے, حالانکہ خدا کو لوٹے والے پانی کی ضرورت نہیں, وضو کروانے کی ضرورت نہیں, لیکن کوئی ملا مجھے اس لفظ سے نکال کے دکھائے. رب کہتا ہے لوٹا چاہے لا مصطفیٰ کے لیے رہا تھا, لیکن فرما برداری خدا کی ہو رہی تھی. لوٹا مصطفیٰ کے لیے, پانی مصطفیٰ کے لیے, وہ خدمت سرکار کی, فرما برداری خدا کی. یا اللہ یہ کہہ لے کہ یہ میرا پیارا ہے, اس کی کیا کرو فرما برداری. یہ کہاں کا اصول ہے کہ لوگ بات اس کی مانے, تو اپنے کھاتے میں ڈال دے. فرمایا ارسلنا کی سمجھ ہی نہیں آئی. ارسلنا یہی ہے, محمد بولے تو بھی خدا ذمہ دار ہے, محمد ہاتھ پکڑائے تو بھی ذمہ دار ہے, محمد کسی کو حکم فرمائے تو بھی خدا ذمہ دار. محمد کے ہر کام کا کون ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ توجہ ہے. میں حق چار یار کی برکت سے چوتھی آیت میں پڑھتا ہوں. میرے آقا کے ہر کام کا کون ذمہ دار ہے؟ اب یہ ایسی آیت ہے, اس میں ذوق لینا آپ کا حق ہے, آپ کا حق ہے. الحمدللہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے, ہم حضور کے اصحاب کے بھی غلام ہیں, ہم حضور کی اولاد کے بھی غلام ہیں. یہ اہل سنت و جماعت قادریوں, چشتیوں, نظامیوں کو یہ فیضان حاصل ہے. ہم حضور کے اصحاب کے بھی نوکر, ہم حضور کی اولاد کے بھی نوکر. 4 کی باری آئے ہم ان کے بھی غلام, اور 5 کی باری آئے تب بھی ہمیں فخر ہے کہ پنجاب کا پنجابی ہوں, قسمت کا دھنی ہوں میں, پنجتنی پنجتنی پنجتنی. کیونکہ ہم اشخاص سے پیار نہیں کرتے, ہم حضور کی نسبت سے پیار کرتے. جسے سرکار کی نسبت پوری توجہ میرے جملے پہ کرنی ہے. اب ایک سوال بنتا ہے کہ یا اللہ تیرا محبوب بولتا خوبصورت ہے,
کمال کا کام ہے نا، جوامع الکلم کا جو مالک ہے، تو ٹھیک ہے، اچھی کام کی تو نے ذمہ داری لے لی، خوبصورت کام کی تو نے ذمہ داری لے لی، تیرے محبوب کی تابعداری کمال کی شے ہوتی ہے، تو نے ذمہ داری اٹھا لی، تیرے محبوب نے بیعت کمال کی تو نے ذمہ داری اٹھا لی۔ مالک یہ سارے جو حسین ترین کام ہیں ان کی ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ اب یہ ایسا جملہ، اس کو اگر آپ نے ضائع کر دیا میری ساری محنت پوری نہیں ہو سکے گی۔ میں جملہ عرض کر رہا ہوں، رب فرماتا ہے محبوب کے حسین اور غیر حسین کام نہیں ہوتے، محبوب کا ہر کام ہی حسین ہوتا ہے۔ یا اللہ کیا مطلب؟ فرمایا بدھو ملا تیرے سری میں بات نہیں آ سکی، محبوب بیعت کرے تب بھی خدا ذمہ دار ہے، محبوب واز فرمائے تب بھی خدا ذمہ دار ہے، محبوب ہاتھ پکڑائے تب بھی ذمہ دار ہے، محبوب روڑے مارے تب بھی خدا ہی ذمہ دار۔ سنو قرآن ہے، کہانی نہیں سنا رہا۔ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ میں اس کے لفظی توجیحات پہ نہیں جاتا، مجھے نتیجہ دینا ہے، آپ کی نظر کرنا ہے رب کیا کہہ رہا ہے۔ محبوب جو روڑے تو نے پھینکے ہیں نا، ما رمیتا وہ تو نے تو پھینکے ہی نہیں، جو روڑے تو نے پھینکے ہیں وہ تو نے تو پھینکے ہی نہیں۔ مالک پھر کس نے پھینکے ہیں؟ فرمایا ولکن اللہ رما، وہ روڑے تو خدا نے پھینکے ہیں۔ کبھی اس پر پھر بات کروں گا، لیکن جو میرا مطلب ہے وہ حل ہونا چاہیے۔ مالک فرما رہا ہے محبوب جو روڑے تو نے پھینکے ہیں، تو نے نہیں پھینکے، تو نے نہیں پھینکے، کن اللہ رما، وہ رب نے پھینکے ہیں۔ یا اللہ ٹھیک ہے بیعت کی ذمہ داری اٹھا لے، یا اللہ ٹھیک ہے بات کی ذمہ داری اٹھا لے، یہ روڑے مارنا بھی کوئی کام ہے شان الوہیت کا کہ تو روڑے مارنے بھی اپنے ذمہ لے رہے۔ رب کہتا ہے بدھو ملا کسی اور کا ہوتا اپنے ذمہ نہ لیتا، یہ اس نے پھینکی ہے جسے میں نے ارسلنا کی پگڑی دے کے بھیجا ہے، دنیا کو بتانا ہے وہ جو بھی کرے اس کے ہر کام کی ذمہ داری خدا نے اٹھائی۔ جو ہے بھئی وقت کا دامن بہت قلیل ہے، مجھے میں چاہتا ہوں میں بہت سی آیات ابھی اسی مقام پر اسی معنی پہ چھوڑ رہا ہوں، نتیجے کی طرف جا رہا ہوں تاکہ میرا نتیجہ میرا پیغام پہنچ جائے۔ میں وہ سارے معنی بھی چھوڑ رہا ہوں اور اس پر بھی جو باقی آیات ہیں وہ بھی چھوڑ رہا ہوں تاکہ میرا وقت مکمل ہونے سے پہلے میرا مسئلہ جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے۔ یہ 4 آیتیں آپ نے سنی، ان سے نتیجہ کیا نکلا کہ ساری کائنات اپنے کیے کی خود ذمہ دار ہے۔ محمد کے ہر کام کا کون ذمہ دار ہے؟ واہ بھائی واہ، ایک درویش کو تو سمجھ میں آئی، یا اسے بولنے کا ڈھنگ آتا ہے آپ کو نہیں آتا۔ مدینے والے کے ہر کام کا کون ذمہ دار ہے؟ آخری بندے تک توجہ، میں 4 جملے کہنا چاہتا ہوں جو جملے سنیوں کے عقیدے کو بھی سمجھا جائیں، حضور کے قصیدے کو بھی سمجھا جائیں۔ 4 جملے اس نتیجے پر محمد کے ہر کام کا کون ذمہ دار ہے۔ اب یہ جملے ان پر میں کلی نہیں ڈال سکتا، خدا را نظر لے جائیں، یہ لنگر لے جائیں۔ قرآن نے ہمیں بتایا مدینے والے کے ہر کام کا ذمہ دار کون ہے؟ سادہ کر دوں، کام مصطفیٰ کا ذمہ داری ارسلنا کا پہلا مطلب یہ ہے، کام مصطفیٰ کا ذمہ داری خدا کی۔ آج لوگ تجھے لڑا رہے ہیں، کبھی صحابہ کے معاملے میں، کبھی اہل بیت کے معاملے میں۔ جو یہ لڑانے والے ہیں نہ وہ قادری ہیں، نہ وہ چشتی ہیں، نہ وہ نظامی ہیں، اس لیے کہ درگاہوں والے لوگ لڑانے کا کام نہیں ہے، ملانے کا کام کرتے ہیں۔ اور میں وہی پیغام دینا چاہتا ہوں، کوئی صحابہ کا نام لے کے لڑاتا ہے، کوئی آل کا نام لے کے لڑاتا ہے، میں پیغام دینا چاہتا ہوں قبلہ سنیے، مصطفیٰ کے ہر فعل کا ذمہ دار کون ہے؟ فعل مصطفیٰ کا ذمہ داری، اب سن لینا پیغام، پھر لڑائیوں سے خود بچ جاؤ گے۔ مصطفیٰ کے ہر فعل کا ذمہ دار کون ہے؟ آخری بندے تک توجہ، ذہن لے جاؤ 1400 سال پیچھے۔ فعل مصطفیٰ کا ذمہ داری خدا کی، فعل مصطفیٰ کا ذمہ داری، ذہن حاضر رکھنا پوری طرح، میں ننگر پیش کر رہا ہوں۔ فعل مصطفیٰ کا ذمہ داری، کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ کبھی سوچا آپ نے اس مقام پہ؟ مصطفیٰ کے ہر فعل کی شان یہ ہے کہ فعل مصطفیٰ کا ذمہ داری
ارسلنا جو ہوا فعل مصطفیٰ کا، ذمہ داری خدا دی. اب سوچنا مقام صحابہ و اہل بیت سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ فعل مصطفیٰ کا، ذمہ داری خدا کی. کیا مطلب؟ ہجرت کی رات کو اپنا بستر سجوا کے، ہاں اب وہ مقام آ گیا جو جس کے لیے میں